بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد سیکھیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نون ساکن کیا ہے اور تنوین کیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی آپ سیکھ چکے ہیں۔ نون ساکن سے مراد ایسا نون جس کے اوپر جزم آ جائے، یعنی وہ ساکن ہو، اور دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں، نون ساکن اور تنوین، جہاں بھی آپ کو نظر آئے قرآن مجید پڑھتے ہوئے تو آپ رک کر سوچیں کہ یہاں کون سا قاعدہ استعمال ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، تو ان 4 میں سے کوئی ایک نہ ایک قاعدہ ضرور وہاں پر استعمال ہوگا اور اس کا خیال رکھا جائے گا۔ ان 4 قواعد میں سے پہلا قاعدہ ہے اظہار کا، دوسرا ہے ادغام کا، تیسرا ہے اقلاب کا، اور چوتھا ہے اخفاء کا۔ یہ 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ ترتیب مختلف کتب میں مختلف لکھی ہوتی ہے، لیکن میں بالکل آسان ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اقلاب کی بات کر لیتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک حرف ایسا ہے جو اگر آ جائے تو اقلاب ہوگا، اور وہ حرف ہے با۔ نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کئی دفعہ غور کیا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے کہیں کہیں، تو وہ جو چھوٹا سا میم جہاں پہ آتا ہے نا، وہاں پہ اقلاب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں ہم نون ساکن یا تنوین جو بھی ہوگی اس کو ہم چھوڑ کر تو اس چھوٹے سے میم کے ساتھ پچھلے حرف کو ملا دیں گے، تو اسے اقلاب کہا جائے گا، اور اس کی مقدار 2 حرکات ہوتی ہے، 1 الف یا 2 حرکات، اور یہ اس سے پہلے آپ سیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ مثال ہے من بعدی، لفظ ہے من، اس کے آخر میں نون ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا، تو اس کی مقدار 1 الف یا 2 حرکات ہے، تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے من بعدی۔ دوسری مثال من بقلیہا، تو یہاں بھی نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں بھی اقلاب کیا جائے گا، اور 1 الف یا 2 حرکات کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ دونوں مثالیں تو نون ساکن کی تھیں۔ اب 2 مثالیں تنوین کی بھی سماعت فرما لیجئے۔ ان میں سے ایک مثال ہے قولا بلیغا۔ اب یہاں پر قولا، لام کے اوپر 2 زبریں ہیں، تو تنوین یعنی یہاں پر آ گئی ہے، اس کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، 1 الف یا 2 حرکات کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کو یوں پڑھیں گے قولا بلیغا۔ دوسری مثال خبیرا بصیرا، تو یہاں بھی خبیرن، را کے اوپر تنوین ہے، آگے با ہے، تو یہاں اقلاب ہو رہا ہے 1 الف یا 2 حرکات کی مقدار میں۔ امید ہے یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔